معزز سامعین، قصص قرآنی اور انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ پر ہندوستان کے مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد حفظ الرحمان صاحب سے ہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف قصص القرآن جلد اول کی 9ویں قسط اور حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی آخری قسط پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی پر الزام سے متعلق ایک اخلاقی مسئلہ۔ اس مقام پر اگرچہ علامہ عبد الوہاب نجار نے قرآن عزیز کی تصریح ہی کو تسلیم کیا ہے، تاہم ان کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بصراحت قرآن اگر کافر ہو سکتی ہے تو اس پر خیانت عصمت کا الزام عائد کرنا بھی کوئی ناواجب بات نہیں ہے، مگر مجھ کو ان جیسے تمام مقامات میں ان بزرگوں سے ہمیشہ اختلاف رہتا ہے، اور میں ورطہ حیرت و تعجب میں پڑ جاتا ہوں کہ ان علماء کے پیش نظر نبی و رسول کے معاملے میں ان تمام نزاکتوں کا لحاظ کیوں نہیں جو اخلاق، معاشرت اور تہذیب و تمدن کی زندگی سے وابستہ ہیں۔ مثلا اسی مقام کو لیجئے کہ صاحب قصص الانبیاء اور بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جب کافر ہو سکتی ہے تو خائن عصمت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ دوسرا عمل پہلے سے کم درجہ رکھتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس کو تسلیم کر لینے کے باوجود کہ کفر زنا سے بہت زیادہ برا اور قبیح عمل ہے، مجھے اس سے سخت اختلاف ہے کہ کسی پیغمبر و نبی کی بیوی ان کے حبال عقد میں رہتے ہوئے خائن عصمت ہو اور نبی و رسول اس کی اس حرکت سے غافل رہے۔ اس لیے کہ اگر کسی نیک اور صالح انسان کی بیوی شوہر سے چھپ کر اس قسم کی بدعملی میں مبتلا ہو جائے تو یہ ممکن ہے، کیونکہ وہ ناواقف رہ سکتا ہے، اور جب تک اس کے علم میں یہ بدعملی نہ آئے اس کی ثقافت و تقوی پر کوئی حرف نہیں آتا۔ مگر ایک نبی و رسول کا معاملہ اس سے جدا ہے، اس کے پاس صبح شام خدائے برتر کی وحی آتی ہے اور وہ خدائے برتر کی ہم کلامی سے مشرف ہوتا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کے گھر میں ایک فاحشہ و زانیہ اس کی رفیق حیات بھی رہے اور خدا کی وحی اس سے قطعاً خاموش ہو؟ خدا کے برگزیدہ پیغمبر جب اصلاح و ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں تو ظاہری و باطنی ہر قسم کے عیوب سے معصوم اور پاک رکھے جاتے ہیں، تاکہ کوئی ایک شخص بھی ان کی حسب و نسب اور اخلاق و معاشرت پر نکتہ چینی نہ کر سکے۔ لہذا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وحی الہی اور رب اکبر کی ہم کلامی کے مدعی کے گھر میں بد اخلاقی کا جریمہ مستقل ہو رہا ہو اور اس کو بے خبر اور غافل چھوڑ دیا جائے؟ ہمارے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ دلیل راہ ہے۔ انہوئی کو ہوئی کرنے والوں اور بے پر کی اڑانے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمع مبارک نے بھی سنا۔ چند روز بدبخت و خوش بخت بننے والوں کے لیے آزمائش کے بھی ملے، مگر آخرکار وحی الہی نے معاملے کو اس طرح صاف کر دیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر رہ گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ العیاذ باللہ پیغمبر اور نبی کی بیوی سے زنا سرزد ہو جائے، کیونکہ وہ نبی کی طرح معصوم نہیں ہے، لیکن یہ محال اور ناممکن ہے کہ اس ارتکاب کے بعد وہ نبی کی بیوی رہے اور وحی الہی نبی اور پیغمبر کو اس کی بد اخلاقی سے غافل رکھے۔ کفر بلا شبہ سب سے بڑا جریمہ اور گناہ ہے، لیکن وہ معاشرتی اور اخلاقی بول چال میں بد اخلاقی اور فحش نہیں ہے، بلکہ ایک عقیدہ ہے جو عقیدہ بد کہلانے کا مستحق ہے۔ اس لیے بعض اسلامی مصالح کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کی شریعتوں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں کافر سے مناکحت کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا، البتہ مدنی زندگی کے دور میں قرآن عزیز کی نص نے مشرک و مسلم کے درمیان رشتہ مناکحت کو ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دے دیا، لیکن زنا کسی حال اور کسی وقت میں بھی جائز نہیں رکھا گیا۔ پس اس معاملے میں کفر و زنا کے تقابل کا سوال صحیح نہیں ہو سکتا، بلکہ معاشرتی بدکرداری اور نیک کرداری کی بقا و قیام کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ لہذا میرے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پاک کے ساتھ زانیہ رفیقہ کا تعلق ناممکن تھا۔ اگر امرأت نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایک مرتبہ بھی ایسا اقدام کرتی
تو وحی الہی فوراً نبی کو مطلع کر کے تفریق کرا دیتی، یا کم از کم توبتاً نصوحہ پر جا کر معاملہ ٹھہرتا۔ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ جرأت کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ کردہ کسی روایت میں بھی اس قسم کے معاملات کا اشارہ پایا جاتا تو بھی ہمارا فرض تھا کہ اس کی صحیح توجیہ تلاش کر کے اصل حقیقت کو سامنے لاتے، چہ جائے کہ نہ قرآن عزیز اس کے متعلق کچھ کہتا ہے اور نہ صحیح و ضعیف روایات میں سے کوئی روایت حدیث و سیرت اس کا ذکر کرتی ہے، تو پھر خواہ مخواہ اس قسم کی دورسکار تعویلات سے عوام اور متوسطین اور موافقین و مخالفین کے دل و دماغ پر غلط نقوش نقش کرنے سے بجز مضرت و نقصان کے اور کیا حاصل ہے۔ بہرحال صحیح یہی ہے کہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، مگر اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت و رشد کی جگہ اپنی کافر والدہ کی آغوش تربیت اور خاندان و قوم کے ماحول نے برا اثر ڈالا، اور وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود کافر ہی رہا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، پسر نوح با بداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد، یعنی نوح علیہ السلام کا بیٹا جب بری صحبت میں بیٹھا تو نبوت کا خاندان اس سے چھوٹ گیا۔ نبی اور پیغمبر کا کام فقط رشد و ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے، اولاد، بیوی، خاندان، قبیلہ اور قوم پر اس کو زبردستی عائد کرنا اور ان کے قلوب کو پلٹ دینا نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، تو ان کافروں پر مسلط نہیں کیا گیا ہے۔ وما انت علیہم بجبار، اور تو ان کو قبول حق کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ ارباب تاریخ نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کنعان بتایا ہے، یہ تورات کی روایت کے مطابق ہے۔ قرآن عزیز اس کے نام کی صراحت سے ساکت یعنی چپ ہے، جو نفس واقعے کے لیے غیر ضروری تھا۔ چند ضمنی مسائل۔ نمبر 1، طوفان نوح خاص حصے زمین سے وابستہ رہا ہو یا تمام کرۂ ارض سے؟ مذاہب عالم کی تاریخ اور علم آثار ارض سے یہ قطعی ثابت ہو چکا ہے کہ واقعہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ تورات کے علاوہ قدیم ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اگرچہ قرآن عزیز کے بیان کیے ہوئے سادہ اور صاف واقعات کے مقابلے میں ان میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم نفس واقعے کے اظہار میں یہ سب متفق نظر آتی ہیں۔ مولانا سید ابو نصر احمد حسین بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الادب الہندی میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا ہے، جس کا عنوان ہے برہما ناد اپنیشا۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کو منو کہا گیا ہے، جس کے معنی خدا کا بیٹا یا نسل انسانی کا جد اعلیٰ بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن عزیز نے صراحت کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ و دعوت کا فرض انجام دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی جانب رسول بنا کر بھیجا، پس وہ رہا ان میں 50 کم 1000 سال۔ یہ عمر موجودہ عمر طبعی کے اعتبار سے بعید از عقل معلوم ہوتی ہے، لیکن محال و ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات کی ابتدا میں ہموم و افکار اور امراض کی یہ فراوانی نہیں تھی جو چند ہزار برسوں میں انسانی تمدن کے مصنوعی سامانوں نے پیدا کر دی ہے، اور تاریخ قدیم بھی یہ اقرار کرتی ہے کہ چند ہزار سال قبل کی عمر طبعی کا تناسب موجودہ تناسب سے بہت زیادہ تھا۔ نیز حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طبعی کا معاملہ اسی قسم کے مستثنیات میں سے ہے جو انبیاء علیہم السلام کی تاریخ میں موہبت الہی اور آیت اللہ کی فہرست میں شمار ہوتی ہیں، اور جن کی حکمت و غایت کا معاملہ خود خدا تعالیٰ کے سپرد ہے۔ قرآن عزیز نے کسی نبی اور پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کی مدت کا صراحت کے ساتھ اس طرح تذکرہ نہیں فرمایا جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں مذکور ہے، لہذا آج تقریباً 60,000 سال قبل کی طویل عمر کے تاریخی شواہد کے اعتبار سے اگر اس کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس کی پوری گنجائش ہے، اور اگر تاریخ کی ان شہادتوں کو غیر وقی مان کر انکار کر دیا جائے تب بھی اس واقعے کو مخصوص حالات کے زیر اثر ایک عطیہ الہی سمجھنا چاہیے جو ایک رسول اور پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کی حکمتوں سے وابستہ ہے۔ حق اور صحیح مسلک یہی ہے، اور اس مدت کو گھٹانے کے لیے
لیے دور اسکار تعویلات کی قطعاً ضرورت نہیں۔ مشہور شاعر ابو العلا معری اپنے چند اشعار میں یہ بیان کرتا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ دستور تھا کہ لوگ سن عام یعنی سال بول کر شہر یعنی مہینہ مراد لیا کرتے تھے۔ اس قول کے پیش نظر بعض مورخین کا یہ خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی خدمات کی عمر 80 سال ہوتی ہے اور ان کی کل عمر 150 سال سے آگے نہیں بڑھتی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ابو العلا کا یہ قول تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ عرب کے کسی غیر معروف حساب کا تذکرہ سمجھا جائے گا، کیونکہ قرآن عزیز کے نزول کے وقت عرب کے کسی قبیلے کے متعلق یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ سن یا عام بول کر شہر یعنی مہینہ مراد لیا کرتے تھے، لہذا قرآن عزیز کی بیان کردہ تعبیر پر اس قول کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ نیز سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن عزیز نے جس انداز میں اس مدت کا ذکر کیا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کی غیر معمولی تبلیغی مدت کے اظہار کو خاص اہمیت دے رہا ہے، ورنہ قرآن عزیز کی عام سنت یہ ہے کہ وہ سخت اہم ضرورت کے بغیر واقعات و حالات کی اس قسم کی جزئیات سے بہت ہی کم تعرض کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے اسرائیلیات سے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح سے 40 سال قبل قوم کی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا کہ جدید نسل عالم وجود میں نہ آئے، مگر یہ روایت گپ شپ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور غالباً اسے اس لیے گھڑا گیا ہے کہ یہ اعتراض پیدا نہ ہو کہ طوفان نوح کی صورت میں بچوں نے کیا قصور کیا تھا کہ وہ بھی لقمہ اجل ہو گئے۔ ان احتیاط پسند حضرات کو شاید یہ بات فراموش ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جس کا نام سنت اللہ ہے اس بارے میں کیا ہے، ورنہ ان کو ایسی لایانی روایت کے بیان کی ضرورت پیش نہ آتی جو اکثر یہود کے غلط افکار و عقائد کی مخلوق ہوتی ہیں۔ کائنات ہست و بود میں عادت اللہ یہ جاری ہے کہ امراض، وبا، طوفان اور زلزلے جیسے امور جب بھی کسی سبب سے نمودار ہوتے ہیں، خواہ وہ عذاب کے لیے ہوں یا عام حالات زندگی کے اعتبار سے کسی خارجی سبب کے ذریعے ظاہر ہوئے ہوں، تو جس مقام پر وہ نازل ہوتے ہیں وہاں کی آبادی میں نیک و بد، ولی و شیطان، زاہد و عابد اور فاسق و فاجر کے مابین کوئی تمیز نہیں کرتے، بلکہ اسباب عادیہ کے زیر اثر مسببات کو وجود میں لانے کے لیے من جانب اللہ مامور ہیں، اور دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ان کی لپیٹ میں ہر وہ انسان آ جاتا ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے ان اسباب کا مسبب بن گیا ہو۔ البتہ عالم آخرت کے اعتبار سے یہ امتیاز نمایاں رہتا ہے کہ فاسق و فاجر اور خدا کے دشمن کے لیے اسباب عذاب الہی بن جاتے ہیں، اور مطیع و فرما بردار اور نیک کردار انسان کے لیے موجب سعادت اور درجات عالیہ کا مستوجب ہوتے ہیں۔ کیا ہماری نگاہیں روزمرہ یہ مشاہدہ نہیں کرتی کہ جب زلزلہ آتا ہے تو نیک و بد دونوں پر یکساں اثر کرتا ہے؟ وبا پھیلتی ہے تو نیک کردار و بد کردار دونوں ہی اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اور دونوں کے رشتے حیات کے لیے وہ یکساں مہلک ثابت ہوتی ہیں۔ البتہ یہ بات فراموش نہ کرنی چاہیے کہ جب کبھی اس قسم کا عذاب نبی و پیغمبر کی پیہم نافرمانی کی وجہ سے کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو پیغمبر کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے، اور یہ حکم ہو جاتا ہے کہ وہ ماں اپنے پیروں کے جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں عذاب کی اس بستی سے باہر چلا جائے اور ببانگ دہل یہ کہہ کر جائے کہ اے قوم اس کے لائے ہوئے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، ورنہ خدا کے عذاب کو قبول کرے، اور اس طرح مومنین اس عذاب کی زد سے محفوظ رہتے ہیں۔ بہرحال مفسرین نے جس احتیاط کے خاطر اسرائیلیات کے اس ذخیرے سے مدد لینی چاہیے ہے وہ قطعاً بے ضرورت ہے۔ پس طوفان نوح میں قوم نوح کے مرد و عورت، بوڑھے جوان، بچے اور بچیاں سبھی طوفان کی ہلاکت خیزی کا شکار ہوئے، اور دنیا کفر کا وہ حصہ سبھی برباد کر دیا گیا۔ اب یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ جن عاقل و بالغ انسانوں نے نافرمانی کی تھی ان کے حق میں دائمی اور سرمدی عذاب بنے، اور جو معصوم اور غیر عاقل تھے وہ آخرت کے عذاب سے مامون و محفوظ قرار پائیں۔ نمبر 4، سفینہ نوح یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد کس مقام پر ٹھہری؟ تورات نے اس کا نام ارارات بتایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اس سرزمین سے وابستہ تھی جو دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہے، اور یہ دونوں دریا عارم
آرمینیا کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور جدا جدا بہ کر عراق کے حصے زینی میں آ کر مل گئے ہیں، پھر خلیج فارس میں سمندر میں جا گرے ہیں۔ آرمینیا کے یہ پہاڑ ارارات کے علاقے میں واقع ہیں، اسی لیے تورات میں ان کو ارارات کا پہاڑ کہا ہے، مگر قرآن عزیز نے اس پورے علاقے کی بجائے صرف اس خاص مقام کا تذکرہ کیا ہے جہاں کشتی جا کر ٹھہری تھی، یعنی جودی کا۔ تورات کے شارحین کا یہ خیال ہے کہ جودی اس سلسلے کوہ کا نام ہے جو ارارات اور جارجیا کے پہاڑی سلسلے کو باہمی ملاتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کے زمانے کی یونانی تحریرات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں، اور اس تاریخی واقعے کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 8ویں صدی مسیحی تک اس جگہ ایک معبد اور ہیکل موجود تھا جو کشتی کا معبد کہا جاتا تھا۔ نمبر 5، ایک مفسر نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کے نجات نہ پانے کے متعلق لطیف اشارہ کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اور مستجاب الدعوات تھے۔ انہوں نے دعا اور بد دعا دونوں حالتوں میں خود اپنے بیٹے کو فراموش کر دیا، یعنی بھول گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کافر بیٹے کی سرکشی پاداش عمل کی صورت میں نمودار ہوئی، اور وہ بھی ہالکین کے ساتھ غرق دریا ہو کر رہ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کہ وہ قوم کو راہ راست پر لانے سے عاجز آ گئے تھے، سب سے پہلے یہ دعا کی، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ اے پروردگار، تو اس زمین پر کسی بسنے والے کافر کو زندہ نہ چھوڑ، اس لیے کہ اگر تو ان کو زندہ چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی گمراہی اور کفر ہی پر قائم رہے گا۔ سورہ نوح رکوع نمبر 2۔ اور یہ قطعاً فراموش کر دیا کہ اس موقع پر کنعان کو مستثنا کر کے اس کے لیے قبول ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے، یا شاید اس وقت تک ان کو بیٹے کے کفر کا علم ہی نہ تھا۔ دوسری مرتبہ جناب باری میں یہ دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اس شخص کو بھی بخشش سے نواز جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور مؤمنین و مؤمنات کو بھی بخش دے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے بیٹے کنعان کا استثناء نہیں کیا، اور یا اس کے مومن ہو کر گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں فرمائی۔ تیسری مرتبہ پھر یہ دعا کی، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا۔ اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کچھ اضافہ نہ کر۔ کنعان ظالم تھا اس لیے کہ کافر تھا، موقع تھا کہ استثناء کر کے اس کے لیے ظالم نہ رہنے کی دعا بھی فرما لیتے، اور اگر معلوم نہ تھا تو یہ بدقسمت بیٹے کی بدقسمتی پر ازلی مہر تھی جو ثبت ہو کر رہی۔ پس جب وقت قبولیت دعا آ پہنچا اور کنعان کی سرکشی بدستور رہی، تو اب محبت پیدری یعنی باپ کی محبت کا جوش خدا کے عادلانہ فیصلے کے سامنے نہ ٹھہر سکا، اور اس کی نجات کی دعا پر اپنی نادانی کے اعتراف کے ساتھ عذر خواہی کرنی پڑی، اور بہیں ہمہ جلالت قدر خدا کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار ہی کو بہتر سمجھ کر عبد کامل ہونے کا ثبوت پیش فرمایا، اور درگاہ الہی سے شرف مغفرت اور قربت الہی کو حاصل کیا۔ اہم نتائج۔ نمبر 1، ہر ایک انسان اپنے کردار و عمل کا خود ہی جواب دہ ہے، اس لیے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مداوع اور علاج نہیں بن سکتی، اور نہ بیٹے کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدل ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و پیغمبری کنعان کے کفر کی پاداش کے آڑے نہ آ سکی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ جلالت قدر شرک آذر کے لیے نجات کا باعث نہ ہو سکی۔ قل كل يعمل على شاكلته، ہر شخص اپنے اپنے ڈھنگ پر کام کرتا ہے،
نمبر 2، بری صحبت زہر ہلاہل سے زیادہ قاتل ہے اور اس کا ثمرہ و نتیجہ ذلت و خسران اور تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انسان کے لیے جس طرح نیکی ضروری شے ہے، اس سے زیادہ صحبت نیکاں یعنی نیکوں کی صحبت ضروری ہے، اور جس طرح بدی سے بچنا اس کی زندگی کا نمایاں امتیاز ہے، اس سے کہیں زیادہ بروں کی صحبت سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، پسر نوح با بداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روز چند، پے نیکاں گرفت و مردم شد، یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بروں کی صحبت اختیار کی تو نبوت کا خاندان اس سے چھوٹ گیا، اور اصحاب کہف کے کتے نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو آدمی بن گیا۔ اور مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ نمبر 3، خدائے تعالیٰ پر صحیح اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ظاہری اسباب کا استعمال توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ توکل علی اللہ کے لیے صحیح طریقہ کار ہے، تبھی تو طوفان نوح سے بچنے کے لیے کشتی نوح ضروری ٹھہری۔ نمبر 4، انبیاء علیہم السلام سے پیغمبر خدا اور معصوم ہونے کے باوجود بتقاضۂ بشریت لغزش ہو سکتی ہے، مگر وہ اس پر قائم نہیں رہتے، بلکہ من جانب اللہ ان کو تنبیہ کر دی جاتی ہے اور اس سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات اس کے لیے شاہد عدل ہیں، نیز وہ عالم الغیب بھی نہیں ہوتے، جیسا کہ اسی واقعے میں فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم سے واضح ہے۔ نمبر 5، اگرچہ پاداش عمل کا خدائی قانون کائنات کے ہر گوشے میں اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جرم اور ہر طاعت کی سزا یا جزا اسی عالم میں مل جائے، کیونکہ یہ کائنات عمل کی کشت زار ہے اور پاداش کردار کے لیے معاد اور عالم آخرت کو مخصوص کیا گیا ہے۔ تاہم ظلم اور غرور، ان دو بدعملیوں کی سزا کسی نہ کسی نحس سے یہاں دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ظالم اور متکبر اپنی موت سے قبل ہی اپنے ظلم و کبر کی کچھ نہ کچھ سزا ضرور پاتا ہے اور ذلت و نامرادی کا منہ دیکھتا ہے۔ چنانچہ خدا کے سچے پیغمبروں سے الجھنے والی قوموں اور تاریخ کی ظالم اور مغرور ہستیوں کی عبرتناک ہلاکت و بربادی کی داستانیں اس دعوے کی بہترین دلیل ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو ہی کتاب کی اگلی قسط اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو فوراً اطلاع پہنچ سکے۔ ہماری یہ کاوش لائق ستائش لگے تو لائک، کوئی تجویز ہو تو کمنٹ، اور مفید لگے تو اسے اپنے متعلقین میں شیئر بھی ضرور کر لیا کریں۔ کتاب کے اگلے حصے میں حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔